حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا نماز فجر سے پہلے. خواب میں دیکھا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں تشریف لائے ہیں. سیدنا مولا علی کے خواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک خاتون آئی دروازے پر، اس نے تھال دیا. اس تھال کے اندر کھجوریں تھیں، آقا پاک کے سامنے رکھیں گی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت مولا علی سے فرمایا علی کھجور کھاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور کھاؤں گا، کیوں نہیں. تو آپ نے وہ کھجور حضرت مولا علی کے منہ میں ڈال دی. دوسری کھجور اٹھائی، فرمایا علی اور کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں حضور کھاؤں گا. آپ نے وہ کھجور بھی ان کے منہ میں ڈال دی. پھر وہ کھجوریں ساری کی ساری آپ نے باقی صحابہ میں تقسیم کروا دی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دور خلافت ہے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں اتنے میں مجھے جاگ آئی، فجر کی نماز کا ٹائم قریب تھا، تہجد ادا کی، اور فرماتے ہیں جو ہی میری آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ کے اندر تھا. کیونکہ آقا پاک جس کے خواب میں آتے ہیں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے خیالی خواب ہو، آپ واقعی ہی تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں وہ ذائقہ میرے منہ میں تھا. خیر وضو کیا، نماز تہجد ادا کی اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے. فجر کی نماز ادا کی تو میں بیٹھ گیا، نماز پڑھائی سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب آپ بھی منہ پھیر کر بیٹھ گئے ویسے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر. فرماتے ہیں اتنے میں ایک خاتون آئی دروازے پر. اب یہ جو واقعہ ہے یہ خواب کا نہیں ہے، یہ ریل ہے، یہ حقیقت ہے، جاگتی آنکھوں سے ہو رہا ہے. نماز فجر کے بعد خواب میں جو نظر آیا وہ اب نظر آ رہا ہے. فرماتے ہیں آپ بیٹھ کے ممبر کے ساتھ، ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں تھال تھا کھجوروں کا، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی تو مجھے فرمایا اے علی کھجور کھاؤ گے؟ ساتھ ساتھ کہتے ہیں میرے دماغ میں وہ رات والا خواب بھی چل رہا ہے. تو میں نے کہا کھاؤں گا جی. آپ نے ایک کھجور میرے منہ میں ڈال دی. پھر فرمایا دوسری کھجور اٹھا کر علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں کھاؤں گا. آپ نے دوسری کھجور اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دی اور باقی ساری کھجوریں اپنے جو آس پاس صحابہ بیٹھے تھے ان کے اندر تقسیم کروا دی. تب فرماتے ہیں میں نے یہ فرمایا کہ یا امیر المومنین کھجور ایک اور بھی آپ دے دیتے. تو آگے سے فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اے علی اگر رات کو آقا پاک نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. آپ فرماتے ہیں میرا بڑا تعجب ہوا مجھے کہ خواب مجھے آیا ہے میرے گھر میں، تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا علی، یہ یا علی کہنا فاروق اعظم کی سنت ہے. یا علی المؤمن ینظر بنور الدین، اے علی آپ کو تو پتہ ہے کہ مومن نور اسلام سے دیکھتا ہے. مومن کی نظر عام نظر نہیں ہوتی، جو صحیح مومن ہو وہ نور اسلام سے دیکھتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آگے سے فرمایا صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے بالکل سچ فرمایا. میں نے جو رات کو دیکھا وہ صبح فجر میں دیکھا. اور آخری بات میں عرض کروں، جو ذائقہ مجھے اس کھجور سے آیا تھا وہی ذائقہ آپ والی کھجور سے آیا ہے. یہ محبت ہے ان سب کی آپس میں. اب اس میں ایک اور بھی سنت میں آپ کو بتاؤں. فاروق اعظم اپنے ہاتھ سے کھجور کھلا رہے ہیں مولا علی کو. ایک تو محبت سامنے آئی، دوسرا کہ جو داماد ہے وہ اپنے سسر کی خدمت اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے. داماد اپنے سسر کی خدمت اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے جیسے بیٹا اپنے باپ کے منہ میں لقمہ ڈال سکتا ہے، ایسے داماد اپنے سسر کے منہ میں لقمہ ڈال سکتا ہے. اور فاروق اعظم نے کھجور اٹھا کر مولا علی کے لیے دی، ان کے منہ میں ڈالی. تو یہ ان کی سنت مبارکہ ہے جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے. یہ انداز اپنائیں گے تو یہ جو سسر کے اور ساس کی طرف سے معاملات کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے.